بلا کسی تاخیر کے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار پیش کرنے کے لیے میں بینا تھے اور مل گیا صدقہ تیرا واقع کیا جو دو کرم ہے شرح برتہا تیرا سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میرے آقا نہیں سننے والا تیرا میرے آقا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا جبریل جسے نہ جانے اس وقت تک آغاز ہی نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کا ذکر نہ کر لیا جائے. اور تقریر کرنے والا ایک شخص تقریر کر رہا ہوتا ہے، نعت پڑھنے والا نعت پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن خدا کی قسم سننے والوں درجنوں ہوا کرتے ہیں، سینکڑوں ہوا کرتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہوا کرتے ہیں. ایک سنانے والا سنا رہا ہوتا ہے اور سننے والوں کو جب کوئی بات سمجھ میں آتی ہے وہ تڑپ کر کے ایک زبان ہو کر کے سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں. ارے یہ سبحان اللہ کی صدا بلند کرنا یہ تیرے میرے باپ کا ذکر سنی ہے، یہی تو خدا کا ذکر ہے. نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہم بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ کا بھی ذکر کرتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کا بھی تذکرہ کیا کرتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ نے یوں تو نبیوں کو ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر کے بھیجا، لیکن خدا کی قسم اللہ نے آمنہ کے لال کو سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا. ہمارے نبی کو اللہ نے معجزہ بنا کر کے بھیجا اور نبیوں کو معجزہ دے کر کے بھیجا. ارے میرے نبی کا نور جب آدم کی پشت میں رکھا گیا یہ ایک الگ معجزہ تھا. جب آدم کو زمین پر اتارا گیا، فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا، یہ میرے نبی کا ایک الگ معجزہ تھا. میرے نبی کا نور جب نوح کی پیشانی میں رکھا گیا یہ ایک الگ معجزہ تھا. میرے نبی کا نور جب خلیل کو ملا یہ ایک الگ معجزہ تھا. میرے نبی کا نور جب اسماعیل کو ملا یہ ایک الگ معجزہ تھا. میرے نبی کا نور جب عبداللہ کی پشت میں آیا یہ ایک الگ معجزہ تھا. آمنہ کے شکم کے اندر آیا یہ میرے نبی کا معجزہ. دنیا کے اندر آمنہ کے شکم سے میرے نبی تشریف لے کر کے آئے یہ میرے نبی کا معجزہ. ارے اگر وہ اشارہ کر دیں چاند کے ٹکڑے ہو جائیں یہ ایک الگ معجزہ ہے. اشارہ کر دیں سورج واپس پلٹ آئے یہ ایک الگ معجزہ ہے. اگر اشارہ کر دیں درخت سجدے میں گر جائے یہ ایک الگ معجزہ ہے. ارے میرے نبی کو تو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے اگر اشارہ کر دیں تو جناب والا کنکر کلمہ پڑھنے لگ جائے یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. پاگل اونٹنی سجدہ کرنے لگ جائے یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. ہرن اپنے بچوں کی عرضی میرے نبی کی بارگاہ میں لگائے یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرمائے یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. ارے اگر میرے نبی اپنا تھوک شریف کسی کنویں کے اندر ڈال دیں تو وہ کھارا کنواں میٹھا ہو جائے یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. اور وہ کھارا کنواں میٹھا ایک دو دن کے لیے نہیں، 10-20 دن کے لیے نہیں، سال 2 سال کے لیے نہیں، 10-20 سال کے لیے نہیں، صدی 2 صدی کے لیے نہیں، بلکہ تاریخ بتاتی ہے قیامت کی صبح تک کے لیے وہ کھارا کنواں میٹھا ہو جاتا ہے. اپنے نبی کو 2 بڑے معجزے عطا فرمائے. پہلا بڑا معجزہ قرآن.
قرآن اللہ نے میرے نبی کو وہ معجزہ عطا فرمایا. توریت اللہ کی کتاب، زبور اللہ کی کتاب، انجیل اللہ کی کتاب. توریت نبی پر نازل کی گئی، زبور نبی پر نازل کی گئی، انجیل نبی پر نازل کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے توریت کو نازل کیا کتاب کی شکل میں، انجیل کو نازل کیا کتاب کی شکل میں، زبور کو نازل کیا کتاب کی شکل میں. جب اللہ تعالیٰ کو توریت نازل کرنا ہوئی، میرے رب نے موسیٰ کو حکم دیا، موسیٰ کوہ طور پر آئے، میرے اللہ نے توریت ایک ہی بار میں دے دی. جب زبور نازل کرنا ہوئی تو میرے اللہ نے داؤد کو حکم دیا، اپنے زبور نازل فرما دی. جب انجیل نازل کرنا چاہا، اللہ نے عیسیٰ کو حکم دیا، اپنے عبادت خانے کے اندر آئے، جناب عیسیٰ روح اللہ پہنچے، اللہ نے انجیل عطا فرما دی. لیکن اللہ کو جب قرآن نازل کرنا ہوا، توریت کتاب کی شکل میں نازل کی گئی، زبور کتاب کی شکل میں نازل کی گئی، انجیل کتاب کی شکل میں، لیکن قرآن کتاب کی شکل میں نازل نہیں کیا گیا. کتاب تھوڑا تھوڑا ہو کر کے آیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے آیا. کبھی کوئی آیت نازل ہو گئی، کبھی کوئی سورت نازل ہو گئی، جس کی جیسے ضرورت پڑتی گئی ویسے ویسے نازل کر دیا گیا. لیکن جو کتابیں کتاب کی شکل میں آئی تھی، توریت کتاب کی شکل میں آئی تھی، آنے کے بعد میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. زبور کتاب کی شکل میں آئی تھی، آنے کے بعد میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. انجیل کتاب کی شکل میں آئی تھی، آنے کے بعد میں رد و بدل کر دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. لیکن خدا کی قسم، جو کتابیں کتاب کی شکل میں آئیں، آ کر کے ٹکڑے ہو گئیں، لیکن جو کتاب ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے آئی اسی کو قرآن کہا جاتا ہے. اور شان یہ ہے کہ توریت کتاب کی شکل میں، زبور کتاب کی شکل میں، انجیل کتاب کی شکل میں آنے کے بعد میں ٹکڑے ہو گئی، لیکن قرآن ٹکڑے ہو کر کے آیا. اور آنے کے بعد میں دنیا کے اندر ایک ایسی کتاب کا روپ اختیار کر لیا. قیامت تو آ سکتی ہے لیکن قرآن کو کوئی ٹکڑے کر ہی نہیں سکتا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک آقا حضرت. بھی عربی زبان میں نازل کی گئی، زبور بھی عربی زبان میں نازل کی گئی، انجیل بھی عربی زبان میں نازل کی گئی. لیکن تاریخ گواہ ہے، جناب موسیٰ کو اللہ نے توریت عطا فرمائی، لیکن جناب موسیٰ نے اس زبان میں قوم کے سامنے رکھا جو قوم جس زبان کو جانتی تھی. زبور نازل کی گئی عربی زبان میں، لیکن جناب داؤد نے اس زبان میں قوم کے سامنے رکھا جس زبان کو قوم جانتی تھی. انجیل عربی زبان میں، لیکن عیسیٰ نے اس زبان میں انجیل کو قوم کے سامنے رکھا جس کو زبان کو قوم جانتی تھی. لیکن خدا کی قسم، قرآن وہ واحد کتاب ہے، میرے نبی کا وہ معجزہ ہے. اگر عربی ہے تو عربی میں زبان تلاوت کر رہا ہے، اگر عجمی ہے تو عربی میں تلاوت کر رہا ہے. صدیق نے پڑھا عربی زبان میں، فاروق نے پڑھا عربی زبان میں، عثمان نے پڑھا عربی زبان میں، علی نے پڑھا عربی زبان میں. ارے قیامت تک اس کو عربی زبان میں پڑھاتا جا رہے گا. یعنی یہ قرآن کو مقدس معجزہ ہے میرے نبی کا. اور کتابیں بھی عربی زبان میں آئیں، زبانوں کو تبدیل کر دیا گیا، لیکن خدا کو اتنا بھی گوارا نہ ہوا. محبوب تیرے سینے اتھر کے اوپر جو کتاب نازل کی جا رہی ہے، اگر کوئی عربی جانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں جانتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر عرب کا ہے تو ٹھیک ہے، عجم کا ہے تو ٹھیک ہے، چاہے کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اس قرآن کو جو بھی پڑھے گا قیامت تک عربی زبان میں ہی پڑھا کرے گا. عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، رسالت کل، امامت کل، عمارت کل، سیادت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے عطائے یا رب، جلائے کرم، فیوز عجب، میریت رحمت رب. یہ کس کے سبب؟ برب جہاں تمہارے لیے وہ کنز نہا، یہ نور فشا، وہ کن سے آیا، یہ بسم فقہ، یہ ہر تنوجہ، یہ باغ جنا، یہ سارا سما تمہارے لیے. صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نام زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے. یہ صدر بتا تمہارے لیے، وہ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں فبن، فبن میں دلن، وہ سزائے مہن، وہ ایسے
फैज़े मिनन, ये अमन व अमा तुम्हारे लिए, ये शम्स व कमर, ये शाम व सहर, ये बर्ग व शजर, ये तैग व सिपर, ये बाग व कमर, ये ताज व कमर, ये हुक्म रवा तुम्हारे लिए। न रूहुल अमीन, न अर्शे बरी, न लोहे मुबीन, कोई भी नहीं, खबर ही नहीं जो रमज़े खुदी अज़ल की निहा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। ये फैज़ दिए, वजूद किए, ये नाम लिए, जमाना जिए, जहाने लिए तुम्हारे लिए। ये सर अकरमियाँ तुम्हारे लिए, और तुम्हारी चमक, तुम्हारी धमक, तुम्हारी महक, तुम्हारी झलक, जमीन और फलक, सीमा को समक, मस्जिद का निशान तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह सबा को चले के बागो फले, वो फूल खिले लिबा के तले, सना में बोले रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। लगता है, मगर जिस बंदे का तज़किरा मैं कर रहा हूँ, उस बंदे को शोहरत थी तो सिर्फ गुनाहों की शोहरत थी। वो सिर्फ गुनाह करता था, रात भी गुनाहों में गुजर जाए, दिन भी गुनाहों में गुजर जाए, सुबह भी गुनाहों में गुजर जाए। लोग उससे नफरत करते थे, ना कोई दुकान में बुलाता था, ना कोई मकान में बुलाता था, ना कोई दस्तरखान पर बुलाता था। अगर रास्ते चलता का नाफरमान जा रहा है, न इसकी इज्जत की जाए, न इसकी ताज़ीम की जाए, न इसकी आओ भगत की जाए, क्योंकि ये गुनहगार है। लेकिन बात सुनिएगा, एक दिन ऐसा भी आया कि उस बंदे का इंतकाल हुआ। जहां पर इंतकाल हुआ था, जहां उसका मकान था, उसी मकान के पास में एक अल्लाह के मुक़द्दस वली का भी मकान था, अल्लाह वाले का मकान था। जब उसके जनाजे की तजहीज़ और तदफीन अमल में आई तो मुख्तसर से लोग उसमें शरीक हुए। अब सब लोग दफन करके तो आ गए, मगर जो अल्लाह के वली का मकान वहां पर था, वो रात को जब सोए हैं तो ख्वाब में ये देखते हैं कि वो बंदा जिसका अमल था गंदा, वो जन्नत में टहल रहा है। कहाँ टहल रहा है वो? बोलिए, जन्नत में टहल रहा है। अल्लाह के वली को ताज्जुब हुआ और ख्वाब ही में आवाज लगानी शुरू कर दी, ओ अल्लाह के बंदे, अमल तो थे तेरे गंदे, मगर क्या करते थे तुम धंधे, जो मरे और सीधे जन्नत में चले गए। कोई तो काम होगा। अल्लाह का बंदा मुस्कुराया और यूं फरमाया, बेशक इसमें कोई दोहराई की बात नहीं, शक की बात नहीं, मैं गुनहगार था, मगर रब की रहमत का सदका है और मुस्तफा के प्यार की बरकत है जो मैं जन्नत में आ गया। जन्नत में आ गया। मैं गुनाह करने के लिए निकला था, रात का वक्त था। तवज्जो इधर रखिए, आज मेरी पूरी तकरीर बगैर माइक की होगी। मैं गुनाह करने ही रात को निकला था। चंद कदम मैं चला, मेरी नजर पड़ी, कुछ दीनदार लोग बैठे हैं, दीनदार लोग बैठे हैं। मेरी नजर पड़ी, मैंने देखा कि दीनदार लोग बैठकर नबी पर कसरत से दुरूद पढ़ रहे हैं, आका पर जोर जोर से दुरूद पढ़ रहे हैं। और एक दीनदार बंदा फजीलत दुरूद की बातें कर रहा है। वो नौजवान कहता है, मैंने कदम चलते हुए रोक लिए, थोड़ी देर देखा और मैं भी दीनदार लोगों की मजमे में बैठ गया। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर बैठा, अंदर से दिल कह रहा है, कब तक नाफरमानी करेगा, कब तक मुस्तफा से मोहब्बत के बजाय आका की सुन्नतों से रुख फेरे रहेगा। ये जिंदगी में इनकलाब का वक्त है। आलम की दुनिया में रिश्ता जोड़ मुस्तफा से, तेरी दुनिया भी कामयाब होगी, तेरी आखिरत भी आबाद हो जाएगी। मजमे में बैठा रहा, जिक्र मुस्तफा करता रहा, या रसूल अल्लाह कहता रहा, दुरूद पढ़ता रहा, सलाम पढ़ता रहा, आका का तज़किरा करता रहा, यहाँ तक के जिक्र मुस्तफा सुनते सुनते और जिक्र मुस्तफा करते करते इतना वक्त हो गया कि अब मजमे का इख्तिताम हुआ, जलसा इख्तिताम के करीब आया, लोग घर गए, मैं भी घर गया और घर जाके मैं मर गया। मेरी रूह निकल गई। जब रूह निकली है तो रब की रहमत ने कहा, अरे बंदा गुनहगार था मगर मरा है महबूब का जिक्र करके। मरा है, तकबीर। जाने कौनैन का जिक्र करके मरा है, तौबा करके मरा है, नबी की महफिल में शिरकत करने के बाद मौत आई है। लिहाजा ये अमल अल्लाह
اللہ نے معاف کر دیا. اسی منظر کی عکاسی کر کے حضور سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو چاہتا میرے سرکار میں جانے بھال نہ دیا. ذرا ہردے پہ ہاتھ رکھیے اور فیصلہ کیجئے, اتنا بڑا پاپی, اتنا بڑا گنہگار جس کے گناہوں کی شہرت ہو مگر ذکر مصطفیٰ میں بیٹھ جائے, مصطفیٰ کا ذکر کر محبت کے اعلان میں شامل ہو جائے. بتائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صدقے میں, آقا کے تذکرے کی برکت سے بندے کا گناہ معاف ہو گیا تو یہ کہنا غلط نہیں ہے. آج ناگدہ سیکشن کی دھرتی پر عاشقان مصطفیٰ نے ایک ایسی بزم سجائی ہے کہ جب سے بزم کا آغاز ہوا ہے ذکر درود بھی پڑھ رہے ہیں, سلام بھی پڑھ رہے ہیں, چرچا بھی کر رہے ہیں اور اوپر بھی اللہ کا کرم اور ہے کہ ہمارے درمیان آل رسول کی آمد ہو چکی ہے. ہم ذکر رسول بھی کر رہے ہیں اور زیارت آل رسول بھی کر رہے ہیں. فرماتے یا رسول اللہ, میں وعدہ کرتا ہوں, میں وعدہ کرتا ہوں, میں وعدہ کرتا ہوں جو آپ کی فرما بردار امت, لفظ پہ غور کیجئے گا, فرما بردار امت, ایمان والی امت, قرآن والی امت, نماز والی امت, روزہ والی امت, حج والی امت, زکات والی امت, آپ سے محبت کرنے والی امت, پوری زندگی میں 10 مرتبہ درود پڑھ کے اگر انتقال کر گئی تو اس امت کو میں قیامت میں پل صراط آسانی سے پار کروا دوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پل صراط آسانی سے پار کروا دوں گا, پل صراط آسانی سے پار کروا دوں گا. توجہ رکھیے گا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں حضرت جبریل کے ساتھ میں, سدرہ کے مکی ساتھ میں ہے, معراج کی رات میں ہے, مصطفیٰ کی ذات ہے, حضرت جبریل ہے, جا رہے ہیں عرش اعظم کی طرف, سدرہ پر جا کر رک گئے. آقا نے کہا جبریل رکنے کی وجہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہاں تک میرے بس میں تھی, آگے آپ ہی کے بس میں ہے, یہاں تک میری حد ہے, یہاں سے آگے آپ کی حد ہے. مطلب کیا سمجھا آپ نے؟ جبریل علیہ السلام سدرہ پر جا کر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں جبریل اگر کوئی تمنا ہو تیری تو بتا دے, میں اللہ کے حضور جا رہا ہوں, میں رب کے حضور بیان کر دوں. واقعہ آپ نے سن رکھا ہے مگر جس منظر کی میں عکاسی کرنا چاہتا ہوں ادھر میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. تو جبریل علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ آپ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو میرے لیے یہ اجازت لے لیں. تیرے بندے نے تیری محبت میں پیارے مصطفیٰ پر درود بھیجا اور مصطفیٰ کی محبت میں یہ خوشیاں منائی, عید میلاد النبی کا جلسہ منعقد کیا. رب فرما رہا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں بخش دیا. نبی کا ذکر کر رہے ہیں, رب کا ذکر کر رہے ہیں, ہمارا ذکر آسمانوں میں. سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ عرش پہ تازہ چھے اٹھا, عرش پہ طرفے گھومنا. تو یہاں تم ذکر کر رہے ہو وہ آسمانوں میں ہمارا اور آپ کا ذکر. ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیارے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یہ سب سے بڑا احسان ہے. سب سے اولا وہ ہمارا نبی, سب سے اولا وہ ہمارا خلافت کے ساتھ ساتھ میں
میں ان کو سند خلافت کی عطا فرما دیتا ہوں، سند ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک قبول فرمائے. جس میں تمامی حضرات بد بازی نہ کا کریں. نام ہے، سرکار اعظم العلماء کا نام ہے، سبحان اللہ. سرکار مفتی اعظم ہند کا نام ہے، اس سند میں اعلیٰ حضرت کا نام سبحان ہے، اللہ سبحان اللہ سند میں پیارے مصطفیٰ جان رحمت کا نام ہے، سبحان اللہ اور مولا کائنات کا نام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ہے. یہ پورا سند نامہ ہے سر. اللہ. میں ان کو دیتا ہوں، میں سند کے ساتھ. اللہ قبول فرمائے. بہت پیارا منظر ہے. آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور تمام حضرات سے گزارش ہے کہ دعا ہوگی، دعا کے بعد خبروں بھی ملے گا، اور تمام حضرات کھانا کھا کر کے جائیں. حافظ تمام حضرات سید انصار صاحب کو یہ سند نامہ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سند ہے اس کو کوئی فیل نہیں کر سکتا بریلی والے. بے شک بے کیونکہ شک بریلی والوں کا نام ہے حق ہے. حضور صاحب الشریعہ کا نام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر اس میں صاحب الشریعہ کا نام ہو تو کوئی فیل کر سکتا ہے. بے شک. یہ سند نامہ لیجیے، حافظ انصار صاحب سامنے پیش کریں، دکھائیں یہ سند نامہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. ابراہیم صاحب، نعرہ رسالت. ابراہیم صاحب تھوڑا سا ایسے آنے برابر کرنا ہے. ظاہری کو یہ سند نامے کے ساتھ اجازت دی جاتی ہے. یہ سند نامہ ہے، کہا کس سے کس کو خلافت ملی ہے، پورا اس میں لکھا ہوا سند کے ساتھ. میں ماسٹر ابراہیم کو دیتا ہوں، اللہ مبارک فرمائے ان کی علم میں، ان کی عمر میں، اللہ ان کو حضور غوث اعظم کا فیضان جاری فرمائے، حضور صاحب الشریعہ کا فیضان جاری فرمائے، سیدی اعلیٰ حضرت کا فیضان. ایک منٹ کیا ابراہیم صاحب آپ تھوڑا سا ادھر آ جائیں. ایک تھوڑا آپ حضرت تھوڑا ادھر سائڈ آئیں گے. مجھ سے